پتہ نہیں میں اور کتنی دیر ہوں، اقتدار آنی جانی چیز ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں تقریب سے خطاب۔ کہا ایک سفیر نے آج میاں نواز شریف سے کہا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ میاں صاحب نے کہا کہ ہمارے حالات تو ہمیشہ ہی ایسے رہے ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ سیاسی انتشار ہمارے لیے نئی بات نہیں، کچھ لوگوں نے سیاست اور سیاستدانوں کو بدنام کر دیا۔ پاکستان کے سب سے بڑے کسان پیکج پر عمل درآمد کا اعلان۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی داتا دربار آمد۔ دربار کے ترقیاتی کاموں کے بارے میں خصوصی دلچسپی۔ ڈی جی مذہبی امور نے امریکی سفیر کو یادگاری شیلڈ پیش کی اور مہمانوں کو کتابوں کے تحائف دیے۔ قونصل جنرل لاہور بھی امریکی سفیر کے ہمراہ تھے۔ پی ٹی آئی نے لاہور میں ایک اور جلسے کی اجازت مانگ لی۔ مینار پاکستان پر 5 اکتوبر کو جلسے کے لیے درخواست دے دی۔ درخواست میں جلسے کا وقت شام 5 سے رات 11 بجے تک کرنے کی استدعا کی گئی۔ پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گامزن۔ رواں سال جی ڈی پی 2.8% رہنے کی توقع۔ مہنگائی کی شرح 23.4% سے کم ہو کر 15% پر آ جائے گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال پاکستان کی معاشی شرح نمو 2.4% رہی۔ معاشی اصلاحات کے باعث پاکستان کی جی ڈی پی میں اضافہ ہوا۔ پاکستان کے لیے $7 ارب کا پروگرام۔ آئی ایم ایف بورڈ کا اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں عالمی مالیاتی ادارے کی تمام کڑی شرائط پوری کر دیں۔ نیو یارک میں میڈیا سے گفتگو میں کہا آئی ایم ایف کی کچھ شرائط کا تعلق چین سے تھا، چین نے پاکستان کا ہاتھ مضبوط کیا۔ پاکستان کے ہاتھ مضبوط کرنے پر چینی قیادت سے اظہار تشکر۔ شہباز شریف نے کہا حکومت اور اداروں نے مل کر معاشی چیلنجز پر قابو پایا۔ دشمن قوتوں اور سہولت کاروں کے مذموم ارادے ناکام بنائیں گے۔ دہشت گردیوں کے خلاف جنگ میں قبائلی عوام نے قربانیاں دیں۔ پاک فوج کے پی پولیس کی مدد کرتی رہے گی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا جنوبی وزیرستان کے ضلع وانا کا دورہ۔ آرمی چیف نے یادگار شہداء پر پھول رکھے، شہداء کو خراج عقیدت، جوانوں کے بلند حوصلے کو سراہا۔ کوئٹہ میں مشرقی بائی پاس پر پولیس وین کے قریب دھماکہ، 2 اہلکاروں سمیت 12 افراد زخمی۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کا علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن۔ صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے چینی سفیر کی ملاقات۔ ٹیکنالوجی، کاروبار اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے امکانات کا جائزہ۔ میاں نواز شریف نے کہا چین قابل اعتماد دوست ہے اور عظیم قوم کے ساتھ تعلقات پر فخر ہے۔ پنجاب انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی میں چین کے تعاون کا خیر مقدم کریں گے۔ چین کے ساتھ مل کر معاشی معجزے پیدا کر سکتے ہیں۔ میاں نواز شریف 3 سے 5 اکتوبر تک لندن روانہ ہوں گے۔ پلان فائنل ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق صدر مسلم لیگ نون نواز شریف طبی معائنے کے لیے لندن جا رہے ہیں۔ آئینی ترامیم پیش کرنے کی صورت میں نواز شریف کی لندن روانگی تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترک صدر طیب اردوان کی ملاقات۔ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ امور، تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، سلامتی کے شعبوں کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ پاک ترکیہ اعلیٰ سطحی اسٹریٹجک کونسل کے 7ویں اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ۔ ملاقات میں علاقائی اور عالمی امور، غزہ میں جاری نسل کشی اور سنگین انسانی صورتحال پر بھی غور کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنا ہے یا نہیں، مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا 7واں اجلاس۔ الیکشن کمیشن کے ممبران، حکام اور قانونی ٹیم شریک۔ پارلیمنٹ میں مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ فیصلے کے عمل درآمد پر غور۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے آج حتمی فیصلے کا امکان۔ گزشتہ 6 اجلاسوں میں الیکشن کمیشن کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ پاکستان محفوظ، پائیدار اور ماحول دوست ٹرانسپورٹ نظام کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बीजिंग में आलमी पायदार ट्रांसपोर्ट फोरम से वीडियो लिंक पर खिताब। कहा पाकिस्तान पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए चीन के साथ मिलकर काम करेगा। सदर मुमलिकत की अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के अहदाफ के फ़रोग में चीन के कायदाना किरदार की तारीफ। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान के सबसे बड़े किसान पैकेज पर अमल दरामद का ऐलान कर दिया। कहती है मैं काम करके अवाम के सामने आती हूँ। कुछ लोगों ने सियासत और सियासतदानों को बदनाम कर दिया। नौजवानों के नारे लगाने वाले बड़े बड़े देखे, मेरी काबीना में 95% नौजवान हैं। सुप्रीम कोर्ट में PV 14 नसीराबाद में वोटों की दोबारा गिनती और इंतखाबी धांधली का केस। PP उम्मीदवार गुलाम रसूल के इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद। तफसीली फैसले में कहा गया कि जब तक दोबारा गिनती का ऑर्डर नहीं आता, फॉर्म 45 और 47 को दुरुस्त तस्वुर किया जाता है। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा का 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। ख़वातीन को विरासत से महरूम करने का कल्चर ख़त्म होना चाहिए। आज गुनाहों का एतराफ़ करेंगे तो आखिरत की सज़ा से बचेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 456 केनाल जायदाद के तनाज़े से मुताल्लिक केस निपटा दिया। चकवाल की रिहायशी शमीम अख्तर को फौरी विरासती जायदाद मुंतकिल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स में कहा कि वकला को भी ऐसे झूठे मुकदमात नहीं लेने चाहिए। झूठी गवाहियों और बोगस मुकदमा बाजी पर मुखालिफ फ़िरक़ैन पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद। शमीम अख्तर के शौहर का इंतकाल 1998 में हुआ था। दूसरी बीवी के साथ जायदाद का तनाज़ा था। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केसेस की समाअत। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा से कैद शहरियों की तफसील तलब कर ली। DIG इन्वेस्टिगेशन को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। 1 माह में पुलिस और दीगर इदारों से रिपोर्ट्स तलब। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर को बदतरीन जेल में तब्दील कर दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज ने शहरी आज़ादी का जनाजा निकाल दिया है। पाक फौज ने कश्मीर के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी। उधर मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मकबूजा कश्मीर में नाम निहाद इंतखाबात के खिलाफ यौम सियाह कचहरी से चौक शहीदा तक एहतजाजी रैली निकाली गई। इसराइल के लेबनान पर मिसाइलों की बारिश। लेबनान पर इसराइल के वहशियाना हमलों में शहीद अफराद की तादाद 570 तक पहुँच गई। 1800 जख्मी। बैरूत पर इसराइल के ताज़ा हमले में हिजबुल्लाह के आम कमांडर इब्राहीम कबीसी शहीद हो गए। सैकड़ों लेबनानी शहरी जान बचाने के लिए शाम में दाखिल। लेबनान में तालीमी इदारे 1 हफ्ते के लिए बंद। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। इसराइल पर 300 से ज़ायद रॉकेट दाग दिए। कई इसराइली फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। लेबनान इसराइल जंग पर सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टार्मर ने बरतानवी शहरियों को फौरी लेबनान छोड़ने की हिदायत कर दी। लेबनान से बरतानवी शहरियों के इनखला के लिए 700 फौजी कब्रस में तैनात करने का ऐलान। बरतानवी डिफेंस सेक्रेटरी जॉन हेली की ज़ेर सदारत कोबरा मीटिंग का इजलास। शहरियों के लेबनान से इनखला के लिए 2 बरतानवी बहरी जहाज़ पहले ही खित्ते में मौजूद। रॉयल एयरफोर्स के तैयारे और हेलीकॉप्टर्स को भी तैयार रहने का हुक्म। गजा में फौरी जंगबंदी नागुज़ीर है। गजा जंग को ख़त्म करने का यही सही वक्त है। अमरीकी सदर जो बाइडन का 2 रियासती हल पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा कि मशरक़ी वस्ता में एक और जंग किसी के मुफाद में नहीं। यकीनी बनाना है कि ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। लेबनान के वज़ीर ख़ारजा ने जनरल असम्बली से अमरीकी सदर के खिताब को मायूस कुन करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला अबू हबीब का कहना था जो बाइडन की तकरीर उम्मीद अफजा नहीं थी, इससे मसला हल नहीं होगा। अमरीका वाहिद मुल्क है जो मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल बदल सकता है। लेबनान जंग से इसराइलियों की घरों को वापसी में मदद नहीं मिलेगी। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। इसराइली बमबारी में ख़वातीन और बच्चों समेत 26 फ़लस्तीनी शहीद। गजा और रफ़ा में इसराइली फ़ौज और हमास के दरमियान सख्त झड़पें, 22 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली टैंकों को अल-कसाम ब्रिगेड और इस्लामी जहाद के जंगजुओं की मुज़ाहमत का सामना।
ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر، سندھ کے ضلع خیرپور میں گیس کے نئے ذخائر دریافت۔ 7 بلاک کے اکھیرو ایک کنویں سے یومیہ 10 ملین سٹینڈرڈ کیوبک فٹ گیس کے ذخائر ملے۔ موجے ختم، لاہور سمیت پنجاب کے سینکڑوں ایلیمنٹری سکولز کے سربراہان کی چھٹی۔ ریشنلائزیشن پالیسی کے تحت مڈل سکول کے ہیڈز کو ہائی سکولوں میں بھیج دیا گیا۔ ایلیمنٹری سکولز کے سربراہان ہائی سکولوں میں بطور اساتذہ پڑھائیں، اچانک تبادلوں پر اساتذہ سراپا احتجاج۔ گجرات میں چودھری ظہور الہی شہید کی برسی پر تقریب، وزیر صنعت و تجارت پنجاب چودھری شافی حسین، سابق ضلعی ناظم گجرات چودھری شفاعت حسین، ارکان اسمبلی اور شہریوں کی شرکت۔ چودھری ظہور الہی شہید کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور دعائے مغفرت۔ لاہور میں بصارت سے محروم افراد کا اپنے مطالبات کے حق میں دھرنے کا تیسرا روز، حکومت سے بصارت سے محروم افراد کا ملازمتیں دینے کا مطالبہ۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہمت کارڈ اور ماہانہ 10,000 خصوصی الاؤنس دیا جائے۔ شادی سے انکار پر لاہور میں لیڈی کانسٹیبل قتل، ملزم فاروق بھی پولیس اہلکار ہے، پولیس حراست میں جرم کا اعتراف کر لیا۔ ملزم کے مطابق مقتولہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ ملزم نے قتل کے بعد مقتولہ کے بھائی کو بھی اطلاع دی۔ تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ قتل کیس کی تحقیقات کرنے والی تفتیشی ٹیم تبدیل، نئی ٹیم میں 2 ایس پیز اور 2 ڈی ایس پیز شامل۔ نئی تفتیشی ٹیم کیس کی تمام پہلوؤں سے تحقیقات کرے گی۔ شوٹرز کے انکشاف پر مقتول امیر بلاچ ٹیپو کا بھائی امیر محسب کو مقدمے میں نامزد کیا جائے گا۔ کراچی میں رینجرز اور سٹی پولیس کی لیاری چاکی واڑہ میں کارروائی، انتہائی مطلوب ڈکیت گروہ کا سرغنہ امتیاز ساتھیوں محمد علی عرف محمد وسیم اور دیگر سمیت گرفتار۔ گرمی اور حبس کے ستائے شہریوں کے لیے اچھی خبر، کل سے بادل برسیں گے۔ 26 ستمبر سے 1 اکتوبر تک تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ ڈاکٹر صرف دوائی تجویز کرتا ہے، فارماسسٹ اسے عملی شکل دیتا ہے، اسی کی بدولت مریض شفا پاتے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج فارماسسٹ کی اہمیت کا دن منایا جا رہا ہے۔ پنجابی کی مشہور داستان ہیر رانجھا کے خالق سید وارث شاہ کے عرس کی تقریبات کا تیسرا اور آخری روز، کلام ہیر رانجھا کے مقابلے، محفل سماع اور محفل مشاعرہ کا بھی انعقاد، ہزاروں عقیدت مندوں کی شرکت، ڈھول کی تھاپ پر دھمال۔ چیمپئنز ون ڈے کپ، مارکورس کو شکست، پینتھرز فائنل میں پہنچ گئے۔ پینتھرز نے بآسانی مارکورس کو 7 وکٹوں سے ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ کوالیفائر میچ میں مارکورس کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 137 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی۔ سائم ایوب مارکورس کے لیے ڈرانا خواب ثابت ہوئے اور 5 وکٹیں لے اڑے۔ پینتھرز نے 138 رنز کا ہدف بآسانی 24ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ سنگاپور میں ورلڈ کراٹے کامبیٹ میں کامیابی کے بعد ورلڈ چیمپئن شاہ زیب رن نے مارننگ وتھ فضا میں انکشاف کیا کہ انہوں نے اس فائٹ کے لیے ایک رات میں 8 کلو گرام وزن کم کیا۔ اس فائٹ کے لیے مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ فائٹ سے ایک رات پہلے ویزا ملا، امریکہ میں سخت ٹریننگ کرنا پڑی۔ لا لیگا فٹ بال ٹورنامنٹ کا اہم میچ میں ریئل میڈرڈ ہوم گراؤنڈ پر شکست سے بچ گئی۔ ریئل میڈرڈ نے الاویس کو 3-2 سے شکست دے دی۔ ریئل میڈرڈ 17 پوائنٹس کے ساتھ دوسری پوزیشن پر براجمان ہے۔ پیرس فیشن ویک کا رنگا رنگ میلہ، بالی ووڈ اداکاراؤں کے فیشن برانڈز کے لیے دیدہ زیب ملبوسات میں جلوے۔ عالیہ بھٹ اور ایشوریا رائے کے بعد شاندار سیاہ گاؤن میں سونم کپور بھی توجہ کا مرکز رہیں۔ سرخ گاؤن میں ملبوس ایشوریا رائے نے میلہ لوٹ لیا۔ اور پنجاب میں 45 کامرس کالجز کو ختم کرنے کا فیصلہ، ان کالجز کو جنرل کالجز میں ضم کر دیا گیا۔ 800 سے زائد عملہ بھی جنرل کالجز میں شفٹ۔ کامرس کالجز سے 483 ٹیچنگ اور 300 سے زیادہ نان ٹیچنگ پوسٹیں بھی ختم کر دی گئیں۔